السلام علیکم طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میرا عنوان ہے وہ ردیف پر ہے۔ چونکہ میں نے شعری اصطلاحات میں اس کی تعریف مصرع میں بھی لکھی، شعر میں بھی لکھی، قافیہ میں بھی لکھی، یعنی کہ جو آج شعری اصطلاحات میں میرے پاس عنوان ہے وہ ہے ردیف۔ تو میں بغیر وقت ضائع کیے سیدھا سیدھا ردیف پوائنٹ پر آتا ہوں، اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ تو بیٹا میں نے تعریف اس کی لکھی یا بلکہ اس کی میں نے اہم تفصیلات جو ہیں اس کی ردیف کی وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ پہلے میں اس کے لغوی معنوں کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو میں نے لکھا ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، سواری کے پیچھے بیٹھنے والا۔ لفظ سواری جو ہوتا ہے بیٹا وہ ہمارے لیے گاڑی، گھوڑا، اونٹ یا دیگر جن پر ہم سواری کر سکتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک لفظ اس کا میں نے معنی لکھا جو ہے کہہ سکتے ہیں پیچھے کی فوج۔ اور میں نے کچھ لطیف یہاں پر 8-9 اہم تفصیلات یا اہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے معروضی بنائے ہیں جو کسی بھی امتحان کے نقطہ نظر سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ردیف گرامر کی روح سے اس میں نکرہ ہے۔ نمبر 2 یعنی کہ گرامر کی روح سے اس میں نکرہ ہے۔ نمبر 2 واحد مونس ہے۔ نمبر 3 یہ شعری اصطلاحات ہے، یعنی کہ شاعری میں استعمال ہوتا ہے ردیف۔ پھر میں نے لکھا ردیف شاعری کا لازم جز نہیں ہے، یعنی کہ آگے ہم نے ایسے اشعار لکھے ہوئے ہیں جو ردیف کے بغیر ہیں، یعنی کہ شاعری کے بغیر بھی ردیف کے بغیر بھی شاعری ممکن ہے۔ نیکسٹ ہمارا 5ویں نمبر کا معروضی جا رہا ہے ردیف کے بغیر شاعری جو ہے وہ غیر مردف کہلاتی ہے، یعنی کہ غیر مردف شاعری وہ شاعری ہوتی ہے جس میں ردیف نہ ہو۔ پھر ردیف کی تعداد معین نہیں ہے، وہ ایک بھی ہو سکتے، ایک لفظ پر بھی ہو سکتا ہے، 2 پر بھی، 3 پر بھی، اس سے بھی زیادہ 4 5 6 یا اس سے بھی زیادہ لفظ پر جا سکتے ہیں۔ میں نے کچھ اس کی ایگزامپل یہاں پہ دی ہیں۔ آگے جاتے ہیں ہم ردیف والی شاعری مردف شاعری کہلاتی ہے، یعنی کہ جس میں ردیف ہوتا ہے وہ مردف کہلاتا ہے۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے اور آگے میں نے لکھا کہ ردیف عجم کی ایجاد ہے، اجمیوں کی یا عجم کی ایجاد ہے۔ تو میں آ جاتا ہوں اپنی اصطلاحی تعریف کی طرف، یعنی کہ ردیف کی جو اصطلاحی تعریف یہاں پہ لکھی نظم و غزل یا قصیدہ۔ نظم و غزل یا قصیدہ کے مطلع، اگر مطلع ہے یعنی مطلب وہ ہوتا ہے جس میں کافی ردیف ہوں، مطلع کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں قافیہ کے بعد مقرر بالکل یکساں بیائینہ ہو بہو منوان دہائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، یعنی کہ شاعری میں وہ الفاظ کا مجموعہ جو شعر کے آخر میں دونوں مصروں میں ہوں یا دوسرے مصرے کے، ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں بغیر بدلے آنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک نوٹ لکھا، چونکہ ردیف شاعری کا لازم جز نہیں ہے تاہم ردیف کے بغیر بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ 2 شعر لکھے جن میں ردیف نہیں ہے، یعنی کہ غیر مردف شعر۔ تجھے پکارا ہے بے ارادہ، تجھے پکارا ہے بے ارادہ جو دل دکھا ہے بہت زیادہ، یعنی کہ یہاں پر ارادہ اور زیادہ کافیاں ہیں، ردیف نہیں ہے۔ پھر اقبال کا شعر ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ یہاں پر ایاز اور نواز ہیں، یہ کافیاں ہیں، ردیف نہیں ہے۔ تاہم میں نے ردیف کے کچھ اشعار یہاں پر لکھے، ان میں دیکھ لیں یہ بلا ترتیب میں نے پہلے شعر میں، یہاں پر تو ردیف ہے نہیں ہے، وہاں پر پہلے شعر میں ایک ردیف والا شعر لکھا ہوا ہے، دوسرے میں 2 ہیں، تیسرے میں 3 ہیں، چوتھے میں 4 ہیں، یعنی کہ اس میں تعداد میں ردیف بڑھتے ہی جاتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے لکھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ یہاں پر میرے پاس والا جو لفظ ہے ایک لفظ یعنی کہ والا دونوں مصروں میں آیا ہے، تو یہ ہمارے پاس ردیف ہے۔ دوسرے شعر میں 2 ردیفوں کا استعمال ہے، یعنی کہ 2 ردیف 2 لفظوں پر استعمال ہے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ بیٹا یہاں پر میں نے دیکھا کہ 2 لفظ ردیف پر، تو گیا یعنی کہ 2 لفظ آئے۔ تیسرا شعر میں نے لکھا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ تو یہاں پر کی سی ہے یعنی کہ 1 2 3 تین لفظوں پر مشتمل، یعنی کہ 3 لفظ دکھائے گئے، تو یہ ردیف کہلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا شعر ہوتا ہے یعنی کہ غزل کا دوسرا شعر ہے، اس کے دوسرے مصرے میں وہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میر تقی میر کی اسی غزل کا ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے،
पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी कि वहां पर दूसरे मिसरे में 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए। मेरे पास जो चौथी मिसाल है जिसमें मैंने चार चार रदीफ यानी कि 4 लफ्ज दोहराए गए हैं कि हमें मोहब्बत मगर अब नहीं रही, मगर अब नहीं रही, इस दिल को आदत मगर अब नहीं रही, यानी कि 4 लफ्जों पर मुश्तमिल रदीफ आ रहे हैं। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, मजीद 5, 6, 7 या उससे भी ज्यादा। चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा कि रदीफ की तादाद मुअय्यन नहीं होती, रदीफ ज्यादा से ज्यादा भी आ सकते हैं और बगैर रदीफ के भी शायरी मुमकिन है, तो गैर मुरद्दफ शायरी कहलाती है। उम्मीद है कि आपको लफ्ज रदीफ के बारे में जो मैंने तफसीलात लिखी उनकी समझ आई होगी, और मजीद अगर आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो वो मैसेज की सूरत में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।